السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی ڈیولپمنٹس، کل ہم نے جو ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے جو ہے گرفتار ہونے پہ فوج کی تحویل میں جانے پر بات کر لی تھی۔ اینڈ میں اگر ٹائم ملا تو تھوڑی پھر بات کریں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے اور کدھر کو حالات جا رہے ہیں۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے گرینڈ اپوزیشن کا اجلاس۔ اس کو اگر ہم گرینڈ کہیں یا پھر ابھی بنتا ہوا گرینڈ جو ہے الائنس جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی اس کے جو ہیں عہدیداران بھی سامنے نہیں آئے، پوری طرح اتفاق ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں محمود اچکزئی کی جو ہے زیر صدارت کہہ لیجئے کہ یہ ایک اجلاس ہوا ہے کہ جس کو محمد علی درانی صاحب نے عشائیے پہ بلایا تھا سب لوگوں کو، اور اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر اور دوسرے لوگ تھے، اور حیران کن طور پر جماعت اسلامی کے امیر العظیم صاحب جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ حالانکہ آج کے دن ہی شام کو امیر جو ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے یہ ایک بیان دیا ہے جو میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے تو سولو کریں گے، اور جو ہم نے 40 دن کا حکومت کو ٹائم دیا ہے اس کے بعد ہم اپنے مطالبات منوا کر دکھائیں گے، اگر نہ منوا سکے تو پھر ڈی چوک جائیں گے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی منطق کہ آپ اگر وہاں پہنچ ہی گئے، آپ کو خصوصی شفقت کرتے ہوئے آپ کو انہوں نے دھرنا بھی دینے دیا، تو پھر آپ اٹھے کیوں؟ آپ کس قسم کا ایگریمنٹ وہاں سے کر کے آئے؟ آپ عوام کے لیے کیا لے کے آئے؟ اور اس کے بعد اس کے ایک اور جو سوال آج کل آ رہا ہے کہ اگر گرینڈ اپوزیشن بنتی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، تو کیا گرینڈ اپوزیشن قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکے گا؟ اور کیا حکومت جو تمام محاذوں پر فیل نظر آ رہی ہے اس کے خلاف تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ بلکہ سو مچ سو کہ محمود اچکزئی صاحب نے تو شاہد خاقان عباسی کا نام بطور سربراہ قومی حکومت جو ہے دے بھی دی ہے۔ 5 ماہ کے بعد حکومت کہاں کھڑی ہے اور کیا قومی حکومت بننے جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں والا فیصلہ جو ہے اس کو نہ ماننے کا عندیہ دیا ہے، اور کیا الیکشن کمشنر معطل شدہ مخصوص نشستوں والے جو اراکین تھے ان کی سیٹیں بحال کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ورڈکٹ بھی سامنے آ رہا ہے نون لیگ کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آلموسٹ 80 اراکین کے نوٹیفکیشن سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے معطل کیے تھے وہ بحال کر دے، اور اس طریقے سے وہی لوگ جو بندر بانٹ ہوئی تھی ان اراکین کو نوٹیفکیشن دوبارہ جو ہے بحال کر دیے جائیں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نہیں ہو سکا، لیکن کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر 3 اراکین کی نشستیں فوراً بحال کر دی ہیں آج چیف الیکشن کمشنر نے، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ یہ وہ 2 لوگ ہیں 154 لودھنا اور 81 NA81 گجرانوالہ کی، اور اس میں ایک اور جو ہے 133 PP 133 رانا ارشد صاحب جو بڑا کلوز ہیں میاں نواز شریف کے۔ یہ نیکسس سمجھ آتے ہیں۔ PP 133 کا جو بندہ جس کو سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے ہی از سو کلوز ٹو میاں نواز شریف کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے گھر کے مطلب وہ فرد کی طرح ہے، اور اس کی نشست بھی بحال کر دی گئی ہے۔ یہ فیصل آباد سائٹ سے ان کی نشست تھی شیخو پورے سے آگے۔ اور ایک اور سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جو اختلافی نوٹ عقیل عباسی صاحب نے لکھا وہ کہانی کو بیان کر رہا ہے، تو اس کے بعد کیا حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے درکار نشستیں ری کاؤنٹنگ کے ذریعے دی جائیں گی؟ یہ ایک خدشہ بھی ہے جو پی ٹی آئی ظاہر کر رہی ہے، اور بظاہر نظر بھی یہ آ رہا ہے کیونکہ اب تو کھل کر سب نے ماسک اتار دیے ہیں اور سامنے آ گئے ہیں۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ غلام عباس حلل صاحب ہیں، حلل صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ مظہر چودھری صاحب میرے ساتھ ہیں، مظہر ویلکم ٹو دا شو۔ حلل صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ جو آج اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے ابھی تک کچھ جو ہے خد و خال سامنے نہیں آئے، اور کیا گرینڈ اپوزیشن اگر بن جاتی ہے تو قومی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے گی؟ یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفیکٹو حکمران ہیں اور انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، کیا ان سے چھٹکارے کے لیے کچھ کر سکیں گے وہ جی؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے مقبول جماعت ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس گرینڈ اپوزیشن میں شامل ہے، اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جے یو آئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، اور ان کے پاس ایسے کارکن ہیں جو باقاعدہ جو ہے اگر ان کو وہ جم کے کھڑے ہونے والے ہیں اور لڑنے اور مرنے والے ہیں، تو ایسی لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہے جس میں محمود اچکزئی صاحب جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ اس کے علاوہ سابقہ جو پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کی جو نئی جماعت بنی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور عوام کی جو صورتحال ہے اور ملک کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت سب کے سامنے ہے۔ عوام جو ہے پہلے ہی بیچاری جو ہے اس وقت پکی پڑی ہے، زندہ درگور کر دیا ہے عوام کو اس حکومت نے، اور اس وقت ایک بارود کا ڈھیر ہے جو پھٹ جائے گا اگر کوئی ان کو لیڈرشپ ملے۔ اس وقت جو ہے کیونکہ ملک جو ہے اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اپوزیشن کا نہ ہونے کے برابر ہے، جس وجہ سے جو ہے اپنی من مرضی کے وہ فیصلے کر رہے ہیں جو یہ حکمرانوں کا ٹولہ ہے۔ اور مہنگائی کے طوفان جو ہیں اور بجلی کے بل جو ہیں وہ کس طرح یہ حکومت بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، پٹرول بم گرائے جا رہے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ اور اس وقت جو ہے اگر یہ ایک منظم طریقے سے جو ہے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیتے ہیں اور اس پہ کھڑے رہتے ہیں تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ کامیاب جو ہے اپوزیشن گرینڈ الائنس بنے گا، اور یہ جو تحریک چلے گی یہ ایک ایسی تحریک چلے گی جس کے رزلٹ جو ہے رزلٹ اورینٹڈ تحریک چلے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تحریک کو روکنا جو ہے ان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ عوام جو ہے پہلے ہی بیچاری بڑی مجبور اور بے بس ہو چکی ہے، مرنے سے بہتر ہے کہ وہ نکلیں گے اپنے رستے میں، اور اس حکومت جو ہے پھر اس کے پاس جو ہے کوئی چارہ نہیں ہوگا بھاگنے کے علاوہ۔ تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے جو طاقتور حلقے ہیں کہ اس حد تک نہ جو ہے اپوزیشن کو دبایا جائے، اور عوام جو ہے اس کو نہ اس حد تک جو ہے درگور کیا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں پھر جب نکلیں تو پھر ان کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ مجھے تو یہ خدشہ ہے، اللہ نہ کرے، یہ مجھے ملک جو صورتحال موجودہ ہے انارکی کی طرف صورتحال جاتی نظر آ رہی ہے۔ اور ابھی تک سب سے جو عام بات ہے خان صاحب، جو ہماری معیشت ہے اس وقت اگر اس کی سمت درست بھی ہو جاتی ہے تو مجھے تو پھر بھی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور بدقسمتی ہے کہ ابھی تک جو ہے انہوں نے معیشت کی سمت درستی نہیں کی۔ آپ کب تک جو ہے بیرونی قرضوں پہ ملک کی معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھ لیں ان کے قافلے دیکھ لیں، ان کی مراتیں دیکھ لیں، یہ کیسے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کے لیے تو پیٹرول بھی فری ہے، ان کے لیے تو گاڑی بھی فری ہے، اور ان کے لیے تو جو ہے وہ گھر بھی فری ہیں، سب کچھ فری ہے۔ اربوں روپے کا پروٹوکول فری ہے، اربوں روپے کی جو کمپینز چل رہی ہیں وہ آپ کے ہمارے پیسوں سے چل رہی ہیں نا جی اس وقت بھی۔ اس میں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ جو ہیں سندھ، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز، ان کے اشتہار چل رہے ہیں جو اربوں روپے کے چل رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کاشف صاحب، یہ جو ملک ہے اس کو سول اور ملٹری بیوروکریسی چلا رہی ہے۔ یہ برائے نام سے ایک سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے اثاثے بنا رہے ہیں اور اپنے مقدمے ختم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے جو بھی طاقتور حلقے ہیں ان کو جو ہے اپنی جتنی بھی ان کی پالیسیاں ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے، ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ 2.5 سال میں میرے خیال میں جو کچھ انہوں نے کر دیا اس قوم ملک کے ساتھ، وہ میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ مظہر کیسے دیکھتے ہیں گرینڈ اپوزیشن بننے جا رہی ہے، آلموسٹ قریب ہیں، وہ بریک تھرو آنے والا ہے،
لیکن اس میں ایک چیز اپنا ٹیک دے دیجئے، تو میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتا، تو یہ کویسچن اینڈ میں لے لیجئے گا کہ کیا گرینڈ اپوزیشن قومی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے گی، اور اس میں جو شمولیت ہے امیر العظیم کی ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف جماعت اسلامی، اس کے اوپر بھی اپنا ٹیک دے دیجئے۔ اچھا جی کاشف صاحب، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو گرینڈ اپوزیشن ہے، ابھی اس کے جو خد و خال ہے وہ بات ہوئی ہے، مطلب ابھی تک جو واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک پی ڈی ایم بنا تھا تو مطلب ہم نے پی ڈی ایم کو دیکھا کہ اس میں ساری چیزیں سامنے آئیں، ایک پورا چارٹر جو ہے نا وہ 36 نکات جو ہے نا وہ اس کے اوپر تھے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان جماعتوں نے ہوم ورک نہیں کیا، یہ مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کو، مطلب جو ہے نا وہ ترجیح انہوں نے بنا لی ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا اس وقت جب یہ باقاعدہ جو ہے نا وہ اپوزیشن جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن یا جو بھی ہے وہ لانچ ہو جائے گی۔ فی الحال جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک جو ہمارے اس وقت کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر اپوزیشن جو ہے نا وہ جماعت بنا بھی لی جائے اور اس میں جو ہے نا اس کو چلنے والے جو حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب آئے تھے تو اس وقت جو ہے نا شروع میں 1.5-2 سال جو ہے نا وہ اپوزیشن کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا تھا، گرفتاریاں تھیں، یہ سارا کچھ تھا، اور یہی حالات اس وقت ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کو جو ہے نا دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس کے جو کچھ رہنما ہیں وہ بڑی مشکل سے مطلب جو ہے نا اس وقت کی گرفتاریاں اور اب کی جو گرفتاریاں جو اب کی سختی ہے، آپ کو کوئی ڈفرنس نظر آتا ہے اس میں؟ دیکھیں ڈفرنس میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ کی یہ شدید ہے، یہ زیادہ شدید ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب نواز شریف کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں، نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم سٹریٹ پاور جو ہے نا وہ ہم نے نہیں دکھانا، ہم نے مطلب محاذہ رائے کی طرف نہیں جانا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب عمران خان صاحب آئے ہیں اور عمران خان صاحب کو جس وقت گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے بعد جس طرح کا مطلب یہ سمجھیں آپ کے سامنے ہے 9 مئی ہے، یہ اس طرح کا واقعہ بھی تو ہماری ہسٹری میں نہیں ہے نا۔ اب جس نے بھی کرایا جیسے بھی ہے وہ بات کا مسئلہ، لیکن آخر ایک بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے جو سختیاں جس طرح کی اس وقت ہیں وہ پہلے نہیں تھیں، لیکن اس کی پس منظر 9 مئی سے پہلے بھی ہو رہی تھیں، آپ بھی پہلے جو ہے نا وہ اور طرح کی تھیں، اور اس وقت جو ہے نا وہ دیکھیں اور طرح کا صورتحال جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کہنے والے یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، تو عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اگر اس طرف کے حالات چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تو پھر لوگ نکل آئیں گے اور یا پھر جو ہے نا یہاں سارا کچھ جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہو جائے گا، کوئی آپ اپوزیشن نہیں دیکھیں گے کم از کم 1-2 سالوں تک۔ آپ نہیں سمجھتے کہ غربت اور مہنگائی کے مارے عوام کا صبر کا امتحان اور نہیں لینے چاہیے مقتدر حلقوں کو اور حکومت کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کو آپ مہنگائی کے اوپر، ان کو آپ بجلی کے بلوں کے اوپر آپ ان کو اکٹھا جو ہے نا وہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ان کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو عوام کے ایشوز ہیں اس کے اوپر سیاست نہیں کی جائے گی، اس کے اوپر موٹیویشن نہیں ہوگی۔ دیکھیں جب پی ڈی ایم بنی تھی نا تو انہوں نے اس کو یہ چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ مہنگائی کو وہ لیا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ایسی کوئی تحریک چل رہی ہے جو ایک تھوڑا بہت جماعت اسلامی نے دھرنا دیا یا باتیں کی، وہ بھی مطلب جو ہے نا عوام کا جو ان کے اوپر اعتماد تھا وہ بھی چلا گیا، کہ جس طرح سے انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ باتیں مان کے اور ختم کر دیا کہ 40 روز بعد دیکھیں گے یہ ہوگا۔ تو عوام کے جو ایشوز ہیں، اصل ایشوز ہیں، ان کو تو لے کے کوئی جا ہی نہیں رہا۔ لیکن مظہر اگر آپ بنگلہ دیش کے حالات دیکھیں تو وہ بھی لیڈر لیس موب تھا، اس کے علاوہ ہم لاسٹ جو انقلاب آیا ایران کا 1979 میں، اس میں بھی دیکھے تھے خمینی تو ملک سے باہر تھا، وہ بھی لیڈر لیس تھا، لیکن اس نے 4000 سال پرانی جو بادشاہ تھا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو میرا کنسرن یہ ہے کہ غربت، مہنگائی اور ناانصافی جو ہے یہ عوام میں رد عمل جو پیدا کرتی ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے ریاست کے لیے، حکمران کوئی بھی ہو۔ تو آپ نہیں دیکھتے کہ اس نہج پہ ہمارے حالات پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، دیکھیں آپ جو ایران کی بات کر رہے ہیں، جو بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں دونوں کا جو ہے نا وہ پس منظر اور ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے حالات اس سے نہیں مل رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے ہاں کوئی سیاسی شعور ہی نہیں ہے، کوئی آپ کے ہاں طلبہ تنظیم ہے، کوئی آپ کے ہاں احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، کوئی آپ مطلب کسی معاشی ایشو کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، وہاں جب احتجاج ہوا ہے، ملین آف لوگ سڑکوں پہ تھے، لیکن وہاں جھنڈا کس کا تھا؟ بنگلہ دیش کا۔ لیکن بدقسمتی سے میری بات ایک دفعہ، لیکن بدقسمتی سے سر یہاں کیا مسئلہ ہے، ہر جماعت اپنے جھنڈے اور اپنے ایجنڈے کے تحت
احتجاج کرنا چاہتی ہے. اس طرح سے آپ کی احتجاج بات نہیں ٹھیک ہوتی. ہے، لیکن عمران خان نے جو لاسٹ ادھر جلسہ کیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کے جلسے لے کے نکلیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو حالات وہاں پر تھے جنوری میں، جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بعد الیکشن کروائے گئے، انتخابی جو عمل تھا اس کو بالکل، بلکہ میرے خیال میں پاکستان سے کم ہی سبوتاج کیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ بھی عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، وہاں پہ بھی پابندیاں تھیں ہیومن رائٹس کے اوپر. تو ہم کوئی ان سے بہت پیچھے تو نہیں ہے ان پابندیوں یہ میں. ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات دیکھا جائے تو ان سے بدتر ہے. دیکھیں انٹرنیٹ جہاں نہیں چل رہا، بندش ہے دیکھیں اب یہ کتنی پرابلم ہے اس وقت. جی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سیاسی جبر اور گھٹن اور مطلب جو ہے نا وہ سارا کچھ ہے، نا انصافی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ عوام کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرنے والا، عوام کو جو ہے نا عوام کے ایشوز کو پہلے آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش میں جو تحریک بنی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ طلبہ نے بنائی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک بہت معاشی جو استحصال ہو رہا تھا اور 50 سالوں کا استحصال ہو رہا تھا، وہ بنیاد بنائی گئی ہے کہ بھائی دیکھیں آپ کے ہم جو ہے نا وہ جائیں گے کہاں. 50% تو آپ ہماری جو ہے نا وہ جاب لے جاتے ہیں، اور نوجوان کیا کریں گے. اب ہمارے وہ تو ایک میرے خیال میں بہانہ تھا، اس کے علاوہ جو گھٹن تھی عوام میں وہ بہت بڑی میرے خیال میں ریزن لیکن بنی ہے اس دیکھ کی. لیں سر، اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں تو دنیا بھر کے جو ایکسپرٹ ہیں سارے ہیں وہ دیکھیں بہانہ تو ضرور ہونا چاہیے نا. ہمارے ہاں تو بہانہ ہی تو یہی تو مسئلہ ہے. اب ہمارے ہاں کوئی اس بات کو لے کے تو آئے نا. دیکھیں میں سمجھتا تھا کہ آئی پی پیز ایک بہت بڑا بہانہ ہے، ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں کوئی بھی صاف نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ میں کہتا ہوں یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس اگر بنے گا تو ان کو اس طرح کے ایشو جو ہے نا وہ رکھنے چاہیے. بالکل دیکھیں ٹھیک، آپ نے کہا کہ جی بہت بڑا پاکستان کو لوٹنے والا یہ ایشو ہے جی اور اربوں ڈالر جو ہیں لوٹے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ارل صاحب کہ جو حالات اس وقت ہمارے یہاں پہ سیاسی گھٹن ہے، ابھی جیسے مظہر نے بات کی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم اس گیجٹ کے بہت ہیبیچول ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ بزنس بھی ہو رہا ہے، پڑھائی بھی ہو رہی ہے، آپ کا انٹریکشن بھی ہو رہا ہے. جس طریقے سے پچھلے 4-5 دن سے اس کی سپیڈ سلو کر دی گئی ہے اور آپ کا جو کنٹیکٹ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے خلاف کچھ تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ اور سو مچ سو کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے تو شاہد خاقان کا عباسی کا نام بھی دے دیا ہے ایز اے ہیڈ آف قومی حکومت نیشنل گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں خان صاحب، اس وقت اس ملک میں ایک خوف کی فضا ہے اور صدا کی قحط ہے، اور عوام کا جو مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور ناانصافی ہے اس وقت عروج پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بھی اب لیبریز ہوتا جا رہا ہے. اب جو ہے اس موومنٹس کو چلانے میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جیسے مظہر صاحب کہہ رہے تھے، کیونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں. مظہر صاحب کا کنسرن جو یہ ہے کہ لیڈر لیس جو پروٹیسٹ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں لیڈر لیس ہی تھا، ان کا ساری اپوزیشن تو بیہائنڈ دا بارز تھی، بلکہ یونس بھی جو ہے اس کو وہاں پہ جو طلبہ ہیں دیکھیں وہاں پہ وہ خود نکل آئے، عوام ساری نکل آئی. جب آپ جو ہے لوگوں کا استحصال کریں گے، جو ان کو دستوری ضمانتیں ہیں یا بنیادی ضمانتیں ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گی، اس کے علاوہ جو ہے وہ بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اپنے حق کے لیے. تو اس وقت جو ہے اس سے اچھا وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک تحریک جو ہے اس ملک میں ایک بالکل بھرپور تحریک چلنے جا رہی ہے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ عام طور پر طریقوں کے اندر سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ حالات کو جو ہے بڑے انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں. جو اس وقت جو مقتدہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو ان کو غلط سمجھ رہی ہے. ایک تو جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پہ کام کیا ہے. ابھی بھی انہوں نے یہی ثابت کیا کہ جو ہے ان کا دورہ معیار جو ہے، آپ دیکھ لیں ایک جماعت اسلامی جو ہے بنگلہ دیش میں ہے اور ایک پاکستان میں ہے، کتنا دورہ معیار ہے. اور ہمیشہ جو ہے مفاہمت کی سیاست کی ہے، مزاحمت کی سیاست نہیں کی. یہاں پہ جماعت جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ جماعت اسلامی کا جو رول ہے یہ جو اس قسم کا ہے، ہمیشہ ان کا ماضی بھی ایسا ہے، تو پھر یہ امیر العظیم صاحب جو ہیں ان کے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آج ان کو کیوں بٹھایا ساتھ؟ اور دوسری طرف ان کے امیر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو سولو فلائٹ کریں گے.
تو یہ پھر کوئی رپورٹ لینے گئے تھے وہاں پہ، کیا کرنے گئے تھے؟ دیکھیں جو ایجنڈا ہے وہ ساری جماعتوں نے ایک متفقہ طور پہ وہ بنانا ہے. پچھلا جو حکومت کے دوران تحریک چلی اس کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیڈ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس تحریک نے ایک بہت بڑا اثر پکڑا اور کامیاب ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو اس تحریک کو لیڈ کریں گے محمود اڅکزئی صاحب، وہ کمپرومائز نہیں ہونے والے. انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے، انہوں نے ہمیشہ نظریاتی سیاست کی ہے، آئین اور قانون کی بات کی ہے. اور ایک بات تو یہ لکھ کے رکھ لیں کہ جب تک اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا، اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ معیشت بہتر ہوگی، نہ نظام ٹھیک ہوگا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور اب جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں اور کچھ مر رہے ہیں بیچارے. 2-2.5 سال میں 20 لاکھ سے 2 ملین سے زیادہ لوگ جا چکے ہیں. ابھی بھی ایمبیسیوں میں 2-2 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، بڑی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. مظہر، آپ کی کوئی اوپینین چینج ہوئی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں؟ کیونکہ آپ یہی کہتے تھے کہ وہ جو ہے ان کا ساتھ، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ شریف فیملی اور ہاؤس آف زرداریز نے بلینز آف روپیز جو ہیں وہ لوٹے ہیں اور باہر لے گئے، تو یہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اب تو کافی 6-7 ماہ پہلے آپ یہ بات تواتر سے کہتے تھے. اور آج مجھے یہ بتا دیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب تو ظاہر ہے کہ کافی سیریس اب ہو گیا کہ اپوزیشن کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. 5 ماہ کے بعد حکومت کہاں کھڑی ہے اور کیا قومی حکومت بننے جا رہی ہے؟ اچھا، کیونکہ آپ دیکھیں چھوٹی سی بات کو نکلتی ہے اس کی بیس ہوتی ہے. دیکھیں سر، میری آپ سے بات ہوتی رہی اور میرا مولانا کے فضل الرحمان کے بارے میں یہی اوپینین رہا. اور دیکھیں آپ جو ہے نا وہ 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے یعنی ہم باتیں کر رہے تھے کہ کوئی وہ اپوزیشن یعنی اپنے طور پہ ہی احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. دیکھیں کچھ نہیں ہوا. اب جو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کو یہ ایشو تو ہے، مسئلہ تو ہے کہ دیکھیں اگر یہ جو حکومت ایسی طرح چلتی رہی تو اس میں ان کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی چیز ان کو تو نہیں مل رہی، ان کا ٹیک نہیں ہے. اس وجہ سے وہ کھڑے تو رہیں گے، یعنی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ بھرپور جس قسم کا ساتھ میں کہتا ہوں اور جس طرح سے ان کی سٹریٹ پاور کی بات کی جاتی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا اپنا جماعت اسلامی بی ٹیم ہے، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بھائی یہ ساری بی ٹیمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے امید نہیں رکھنا چاہیے. آپ ہاں اگر کر سکتی ہے تو پی ٹی آئی خود بہت کچھ کر سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جتنی سٹریٹ پاور اس کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی نہیں. اچھا، یہ میرا کوسچن تھا آپ کے لیے کہ ہاؤ ڈو یو کمپیئر اسٹریٹ پاور آف پی ٹی آئی اینڈ مولانا فضل الرحمان؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس؟ دیکھیں بات سنیں، اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تحریک انصاف کو تو چلنے ہی نہیں دیا جا رہا، اپوزیشن کرنے نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے. ان کو جیسے ہی مطلب جو ہے نا وہ جو لوگ ان کے آزاد ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی گہری نگاہ ہے، تو ان کے اوپر مقدمات ہیں، سارا مسئلہ ہے. یعنی دیکھیں عمران خان کی کال پہ یہاں جو لوگ نکل سکتے ہیں اور جس طرح کا شدید غم و غصہ ہے، یہ جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان کے جو... اچھا مگر مجھے بڑا امپورٹنٹ ایک جواب دیجئے گا، سوال ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں پرانے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دھرنا دینا ہے، جلسہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اجازت لینی ہے. اجازت لیتے ہیں وہ نہیں دیتے، نہ اسلام آباد میں ملتی ہے نہ کہیں اور لاہور میں ملتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ تمام جماعتیں جو ہیں جلسے کرتی ہیں، ایف آئی آرز بھی چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو اسٹانس ہے عمران خان کا، یہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ انٹرلنک کریں گے پروٹیسٹ کے ساتھ بھی، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس دور میں آپ قانون اور جو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ اجازت لیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اجازت انہوں نے دینی نہیں ہے تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر ذرا آپ اپنا... اس کے اوپر دیکھیں اس کی وجہ 9 مئی ہے سر. دیکھیں 9 مئی کی وجہ سے ہی تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ پابندیاں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا مسئلہ ہے. ابھی تک جو ہے نا وہ آپ کے جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان سے مطلب جو ہے نا وہ چل رہے ہیں اور جان نہیں چھوٹ رہی. تو اگر عمران خان یہ کہہ دیں کہ مطلب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب جو ہے نا وہ اجازت لینے کی، آپ دھرنا دیں، یہ کریں وہ کریں. ابھی انہوں نے بات کی ہے یہ جو اپنا چیف جسٹس صاحب کے معاملے پہ کہ ان کو توسیع دی جا رہی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر میں کال دینے پہ مجبور ہو جاؤں گا، کال دے دوں گا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان جو ہے نا وہ کال نہیں دے رہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تو پہلے
پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے جی اور راکھ میں دبی ہوئی جو چنگاری ہے وہ کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے؟ ہاں، یہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کرج دکھانا پڑے گی. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ نے 9 مئی کی بات کر دی. جی میں آپ سے شارٹ سا آنسر دے دیجئے گا کہ 9 مئی جس نے کیا اس کو ہم سب کنڈیم بھی کرتے ہیں اور فیوچر میں اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کی پنجاب حکومت، پنجاب پولیس، پنجاب کے آئی جی جو اب بھی ہیں، یہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے اندر گھسنے والے لوگ تھے؟ جی بالکل، وہ تو ہے. دیکھیں کوئی بھی معاملہ ایسے نہیں ہوتا. ان کی بھی مطلب جو ہے نا وہ جو کوشش تھی، خواہش تھی کہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے. انہوں نے نہیں پوچھا، لیکن جو قانون میں مطلب وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ دیکھا جائے گا، یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کنہوں نے کیا کیا. اور ان کے پاس یہ ریزن ہے کہ دیکھیں اگر ہم گولی چلا دیتے تو یہاں لاشیں گر جاتی اور پھر جو ہے نا وہ نفرت پھیلتی. تو ایک لحاظ سے انہوں نے بھی اپنا بندوبست گولی کیا. تو خیر چلی تھی، آپ کو بھی چلی ہے، پتہ لیکن مطلب جس طرح سے مطلب وہ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سر دیکھیں جو آپ بات کر رہے تھے نا، اگر آپ یہاں پہ تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر کرج دکھانا پڑے گی. پھر آپ کو بنگلہ دیش کی طرح جو ہے نا وہ ایک دن کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو، خدا نہ خواستہ اچھا ایسا یہ یہاں نہ بنگلہ ہو. دیش میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. جی جب حسین محمد ارشاد کو انہوں نے اتارا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 5 بجے شام کا ٹائم دیا تھا کہ اس وقت تمام لوگ بنگلہ دیش میں گھروں سے باہر نکل آئے، جی اور وہ نکل آئے تھے. اس کے بعد وہ جہاز میں بھاگ گئے تھے. جی آپ کو اگر یاد ہو تو جی کافی. جی بالکل. دیکھیں میں نے آپ پیچھے بات کی تھی، دیکھیں وہاں سیاسی شعور ہے لوگوں کے اندر، اور دوسری بات ہے کہ لٹریسی وہ ریٹ بہت اوپر ہے. تحریک چلانا جانتے ہیں، تحریک کو کامیاب کرانا جانتے ہیں. ہمارے ہاں تو سارا کچھ پکی پکائی آپ چیزیں صحیح کہہ ملی رہے ہے. ہیں کہ ظاہر ہے ان کی 200-300 سال پرانی ہسٹری ہے. جی مرہٹوں کے خلاف بھی وہ لڑے، جی اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سے، میں لینا نہیں چاہ رہا، 71 کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے بنگالیوں نے جو ہے احتجاج کیا. مجھے بتائیے حلل صاحب، 5 ماہ کے بعد حکومت کہاں کھڑی ہے؟ کیا قومی حکومت بننے جا رہی ہے؟ ایسے کچھ وائبز آ رہی ہیں، کیونکہ جب محمود خان اچکزئی جیسا بندہ کہے گا جی شاہد خاقان عباسی قومی حکومت کے سربراہ ہوں گے، تو ہم نے پچھلے 30-35 سال میں یہی دیکھا کہ اس قسم کا جو ٹوزیئر پھینکا جاتا ہے تو تھوڑے دنوں بعد اس میں کچھ حقیقت نظر آ جاتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں آتا ہے. دیکھیں اس ملک میں اب تک جتنی بھی حکومتیں جو ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی موجودگی ہوتی ہے، ان کی معاونت ہوتی ہے. تو ابھی تک تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ معاونت ہے، اور ساتھ ایک پیج پہ ہیں ساری. اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اس وقت جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ جو ہے، آپ دیکھ لیں اگر تاریخی پس منظر جو ہے ہمارے ملک کا، تو جتنے بھی دھرنے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے کرائے، اور جتنے بھی حکومتیں جو ہیں وہ گھر بھیجی گئیں. نہیں ہے، سوری، اپوزیشن نہیں ہے آپ کے بقول، تو اپوزیشن ہے نہیں یا پھر اس کو جینے نہیں دیا جا رہا؟ اپوزیشن جو ہے اس کو اس حد تک دبا دیا گیا ہے، اور بلکہ اپوزیشن جو ہے اس کو حکومت میں تبدیل کیا گیا اس وقت. اور جو حکومت تھی، جو اب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو جو اپوزیشن میں ہونا تھا اور ان کو حکومت دے دی گئی ہے. یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے. نون کی تو 17 سیٹوں پہ لیڈ کر رہی ان تھی. کو الٹی گنگا بہتی ہے. اور گزارش یہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے کارکنان اور جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے ان کے کارکنان میں کیا فرق ہے. دیکھیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ اپنا ٹیک دے دیں پھر میں بھی دیتا ہوں. بڑے منظم اور ٹریننگ کی ہوئی ہے ان کے کارکنان نے. ان کے پاس جتنی اسٹریٹ پاور ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اسٹریٹ پاور جو ہے طریق انصاف کے پاس ہے، یا اس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ طریق انصاف کے کارکنان میں ہے. یہ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ زیادہ طریق انصاف میں ہیں، کچھ فین ہیں جو فالوئنگ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی. تو اس کے علاوہ جو ہے اتنی زیادہ سختیاں اور صعوبتیں جھیلنے والے لوگ جو ہیں اس جماعت میں نہیں ہیں. لیکن 2 سال 2.5 سال میں جیلی ہیں. کچھ ان کی لیڈرشپ نے جھیلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، اس کے بعد مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، ان کی جو قیادتیں تھیں وہ بڑے 2-2 4-4 سال ایسی انہوں نے بھی صحبتیں اور جیلیں انہوں نے جیلی ہیں. لیکن نون لیگ نے وہ صحبتیں دیکھ کے کہا کہ وہ راستہ چھوڑ دیجئے، عوام بھی ساتھ نہیں ہے، تو بیک ڈور ڈپلومیسی سے ہم حکومت میں آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایسا کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ نے اس وقت کمپرومائز پولیٹکس کی، اور انہوں نے اپنی سیاست جو ہے اس کو دفن کر دیا.
حالانکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اس حکومت میں شامل ہوں یا طریق اعتماد جو ہے ہم لائیں. یہ چونکہ جو گروپ میاں شہباز شریف کا تھا وہ اس کو جو ہے اوور کم کر گیا, اور وہ جو ہے ان کی اور زرداری سے آخری وقت تک جو ہے یہ بھی پرسیپشن ایک پھیلایا گیا نا بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کا, آخری وقت تک کیونکہ نواز شریف صاحب تو یہ کہتے ہیں شہباز شریف کہ جی ہر سٹیپ پہ میں نواز شریف سے پوچھ کے چلتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا تھا, یہ بھی پرسیپشن جھوٹا پھیلایا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی آپ عدم اعتماد کے فوری بعد الیکشن کروا دیں. حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ریزائن کرنے اسلام آباد گئے, وہاں سے جب ان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی پھر زرداری صاحب سے نواز شریف کی بات کروائی گئی کہ جو ہے ہمیں حکومت کو چھوڑنا نہیں چاہیے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی ایما پہ جو ہے اور ان کی مدد سے ہمیں حکومت کرنی چاہیے. تو پھر یہ جو فیصلہ کیا گیا زرداری صاحب کی مشاورت کے ساتھ شہباز شریف نے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ فیصلے کا انجام کیا ہوا. اس وقت جو ہے نون لیگ کی بالکل سیاست ختم ہو گئی ہے, اور جس طرح ان کو لایا گیا ہے اب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا, نہ عوام ہمیں لے آئی ہے, وہ جو ان کو لے آئے انہی کو خوش کرنے کے لیے وہ دن رات جو ہے وہ ایک کیے ہوئے ہیں, اور آپ خود صرف قافلے انجوائے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں جب تک جو ہے آپ جمہور جو ہے اس کو حق حکمرانی نہیں دیں گے. ہم دیکھیں خان صاحب ابھی 14 اگست آ رہا ہے, ہم کوئی میرا خیال ہے 76 جو یوم آزادی ہے 77 وہ منا رہے ہیں. کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے انگریز چلا گیا ہے؟ یہ آزادی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. آزادی کا مطلب ہے کہ حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کو دی جائے. یہاں پہ لوگوں کو بولنے کی آزادی ہو, یہاں پہ لوگوں کو سوچنے کی آزادی ہو, یہاں پہ لوگوں کو اپنے اپنے مذہب اس کی پریکٹس کرنے کی آزادی ہو. یہاں پہ تو نہ بولنے کی آزادی ہے, نہ آپ کو سیاست کرنے کی آزادی ہے, نہ آپ کو کوئی موومنٹس کی آزادی ہے, کوئی بھی آزادی ہے. ایون جو دستوری ضمانتیں ہیں وہ آپ کی محفوظ نہیں ہیں, جو آئین میں دی ہوئی ہیں, بنیادی حقوق نہیں ہیں. تو پھر صرف یہاں سے مجھے مختصر جواب دے دیجئے, یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہیں وہ ہیں پاکستان میں, اب زیادہ شدت سے ہیں, کافی ادوار سے یہ ہو رہی تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نیا سوشل کنٹریکٹ جسے عمرانی معاہدہ کہتے ہیں, جسے سوفسٹیکیٹڈ زبان میں آئین بھی کہتے ہیں, پاکستان کو آج ضرورت پیش آ گئی ہے؟ کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں جتنے ٹانکے اس پی ڈی ایم جو اتحاد ہے اس نے کانسٹیٹیوشن میں لگائے ہیں, اس کے بعد جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. اس میں عوامی امنگوں کا ترجمان ہونا چاہیے آئین, اور جو لیکونے ہیں, جو پرابلمز ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے ایک نیا جو ہے سوشل کنٹریکٹ اس وقت چاہیے پاکستان کو. دیکھیں آئین پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بہترین آئین ہے, اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. آپ بنیادی چیپٹر جو ہیں اور بنیادی جو بات اس آئین میں ہے وہ چیپٹر 1 جو ہے, یا جو آئین کا آرٹیکل 1 سے لے کے 25 تک ہیں, وہ سارے شہریوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں ہیومن رائٹس کے اوپر. لیکن بدقسمتی ہے کہ ان کے اوپر کبھی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. آپ باقی قانون جو اس ملک کے ہیں جو ان کو تو چھوڑ دیں, جو سب سے جو مین دستور ہے جس کے ذریعے عوام ملک کو چلایا جاتا ہے, جو عوام اور حکومت کے درمیان اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, وہ اس پہ عملداری جو ہے وہی نہیں ہوتی نظر آ رہی. تو جب تک اس ملک میں آئین پہ عملداری نہیں ہوگی, لوگوں کی بنیادی جو ضمانتیں ہیں جو آئین نے دی ہوئی ان کو محفوظ نہیں کیا جائے گا, ریاست سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے جب تک آپ نے لوگوں کو حقوق نہیں دینے, ریاست پہ اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا. مظہر کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بہت دیر سے آپ کو پتہ ہے اس بات کا حامی رہا ہوں کہ 1973 کا جو آئین تھا, جتنے ٹانکے اس میں مختلف حکمرانوں نے لگائے, اور اسپیشلی ہم نے پچھلے 2.5 سال میں دیکھا کہ اس کو موم کی ناک بنا کر اپنے مفادات, سیاسی مفادات اور جو ہے پاور پولیٹکس کے لیے یوز کیا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کو ہم جب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد عوامی مسائل دیکھتے ہیں اور طرز حکمرانی جب دیکھتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اب ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ تب ہی ہوگا جب جمہور کی حکومت ہوگی.
جی بالکل، دیکھیں اس میں وہی بات آ جاتی ہے. ابھی تو فی الحال جو ہماری حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، مطلب وہ تو عوامی ووٹوں سے ہے ہی نہیں نا. جی ہاں، دیکھیں جمہور کی حکومت عوام تو کا اس خوف وقت ہے نہیں ہونے. جب جمہور کو مطلب جو ہے نا وہ آزادی ملے اور وہ جو ہے نا وہ ووٹ دے اور ووٹ کو عزت ملے، تو پھر جو ہے نا وہ آگے کوئی عوامی حکومت بنے. ابھی تک تو حکومتیں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح جو ہے نا وہ بنانے والے بنا رہے ہیں، تو اس میں سے ایسا کچھ ممکن نہیں ہے. یہ اس وقت ہوگا جب جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر اقتدار لینے کے بجائے مل کر ایک جدوجہد کریں گی اور جو ہے نا وہ اقتدار کو سب سے پہلے اپنے پاس لائیں گے. ابھی تک تو ان کے پاس جو ہے نا وہ اقتدار نہیں ہے، حکومتیں ہیں اور جو ہے نا گرفت جو ہے وہ کسی اور کی ہے. تو جب تک ایسا ہے تو اس وقت تک تو یہ آئیڈیل باتیں جو ہیں وہ تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں ہم تو سوچ رہے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اس کی. ضرورت بالکل ہے. دیکھیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے لیے ضرورت پھر کس کی ہے. اس کے لیے جب آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں، اس میں دو جماعتیں جو اس وقت بڑی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ MQM ہے اور بھی کئی جماعتیں جو حکومت میں ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں؟ قومی حکومت کیا ہوتی ہے یہ ان کو سوچنا تو چاہیے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے آپ جو ہے نا وہ اتفاق رائے تو پیدا کریں، اور دیکھیں ہر دور میں ہر 3 سال بعد ہر 5 سال بعد یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ قومی حکومت، لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے اور نہ ابھی بھی ممکن ہے. ہاں البتہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت جو لیٹن ورڈ تھا ڈیموکریسی، مطلب ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ عوام کی حکومت جو ہے ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل، اور اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو جمہوریت، کہ جمہور ہم لوگ ہیں، ریاست کے باشندے ہیں. اس کے بغیر جو اب ہم ایک نتیجے پہ تو پہنچ چکے ہیں کہ موجودہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ جمہور کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہی ہیں. جی تو پھر بالکل، کون سی جمہوریت ہے پاکستان میں؟ دیکھیں وہ جمہوریت ہے ہی نہیں. دیکھیں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو ایک انڈیکسز ہیں، مطلب جمہوریت کے جو انڈیکسز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو درجہ بندی ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب جو ہے نا وہ آپ کا جو نظام ہے ہائبرڈ ہے. ٹھیک ہے، ہائبرڈ نظام، ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. جمہوریت کا نام لے کے انڈر دا امبریلا آف ہاں مطلب ڈیموکریسی، جی نیچے ہائبرڈ نظام نام اس کا ہے، لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا میں صرف 25 ممالک ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں جمہوریت ہے. باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہاں ناقص فلا ڈیموکریسی ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں سویڈن، ڈنمارک میرے خیال میں نمبر 1 پہ ہے. جی ڈنمارک جس کی ثمرات جو ہیں جمہوریت کے عوام کے لیے 99.96% ہے. تو یہ میں بلکہ 6 ماہ پہلے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ مطلب پاکستان میں جو ہائبرڈ نظام تھا اس سے بھی بات آگے چلی گئی ہے، اور اب تو یہاں آمریت جو ہے نا وہ والا نظام جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے عالمی سطح تو پہ. پھر اس کا مطلب ہے وہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے نیا عمرانی معاہدہ، نیا سوشل کنٹریکٹ یا پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن چاہیے جس میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہو، تمام مکتبہ فکر کی ریپرزنٹیشن ہو، اور وہ بیٹھ کر اس کو بنائے. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. جی بالکل میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اس کے لیے، لیکن اس کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے، نہیں خان صاحب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آئین موجود ہے، دنیا کا بہترین آئین موجود ہے. وہ تھا، میں بار بار بیٹھ کے تھا، ان سب کو بیٹھ کے یہ جو ہے یہ اس پہ ہم بات کرنی ہوگی کہ ہم کو اپنے آئینی حدود میں رہنا ہوگا اور دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کرنی ہوگی، اور آئین پہ منوعن جو ہے وہ قسم کھانی ہوگی، عمل کرنا ہوگا. انفارچونیٹ ہے ارل صاحب کہ ہمارے جو بڑے مقتدر جو ججز ہیں اور جو کورٹس ہیں، میں کسی ایک مخصوص جج کا نام نہیں لے رہا، ایک مخصوص کورٹ کا نام نہیں لے رہا، آپ نیچے سے سول یا جو دوسری کورٹس ہیں لوئر جوڈیشری سے لے کے اپر ایپیکس کورٹس تک چلے جائیں، وہاں پہ بھی جو آئین کو ہے روندا جاتا ہے. اور خان صاحب جن کو عوام منتخب کرے ان کو حق حکمرانی دیا جائے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اداروں کو اپنی حدود میں نہیں رکھیں گے یا خود نہیں آئیں گے حدود میں. اچھا، میرا آپ کا بھی اختلاف اس بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میں میرے خیال میں جتنے عمل ناگزیر ہے، جتنے ٹانکے گئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بہترین کانسٹیٹیوشن نہیں ہے کوئی. مطلب ذاتی مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے مختلف حکمرانوں نے جو اس میں ٹانکے لگائے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں خان صاحب کہ جب تک آپ جو ہے یہ سارے جو بل مل کے بیٹھیں گے، گرینڈ ڈائیلاگ نہیں ہوگا، تب تک جو ہے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جن کا کام ہے
سرحدوں کی حفاظت کرنا وہ کام کریں جن کا کام ہے عدالتوں میں آزادانہ طور پہ فیصلے کرنا، وہ کام کریں جن کا کام ختم ہے ہو آئین گیا. بنانا. آپ کی باتیں بڑی آئیڈیل ہیں، لیکن جو سرحدوں پہ حفاظت کرنے والے ہمارے محترم جو ڈپارٹمنٹ ہے جسے پاک فوج کہتے ہیں، اس کو پولیٹکس میں بھی تو یہ سیاستدان ہی لے کے آتے ہیں نا. دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جتنا پارلیمنٹ کو، جمہوریت کو، سیاست کو نقصان ہمارے سیاستدانوں نے پہنچایا ہے، شاید ہی کسی اور ادارے نے پہنچایا ہو. میں ذرا اس کو کنکلیوڈ کر دوں. ایک کوشچن رہ گیا بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر مختصر جواب دے دیجئے، ٹائم ختم ہو گیا. جو کچھ سپریم کورٹ میں کل 3 سیٹوں 4 سیٹوں کو لیے ہوا، اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کمیشن نے ان کی نشستیں بھی بحال کر دیں. بہر جو 8 رکنی جو 8 ججز کا فیصلہ تھا، اس کی امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن نے نہیں کی. مجھے مختصر جواب دے دیجئے، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو خدشہ بھی ہے پی ٹی آئی کا کہ حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے نشستیں جو ہیں وہ ری کاؤنٹنگ کے ذریعے دی جائیں گی، جیسے کہ کل قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 1 نشست دی گئی؟ جی بالکل، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس کی شروعات ہو گئی ہیں، اور یہ اسی طرح جو ہے نا وہ یا تو تھوڑے بہت لوگ توڑ دیے جائیں گے، یا پھر اسی طرح سے ٹوٹا تو کوئی نہیں ابھی تک ویسے. جی، یا ری کاؤنٹنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ نمبر پورے کر ویسے یہ تینوں وہی ہیں جن پہ پریشر بہت تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ مجھے تو آگے ہے جو نظر آ رہا ہے نا وہ کوئی جمہوریت اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. جی حضرت صاحب یہ جیسے کہہ رہے ہیں مظہر صاحب، موسٹ لائکلی یہ خدشات جو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. مجھے ایک لائن کا آنسر دے دیجئے، اگر ایسے ری کاؤنٹنگ کے ذریعے یہ مطلب بالکل اوپن تھا کہ ری کاؤنٹنگ جو کی گئی وہ 2 نمبر تھی، الیکشن کمیشن نے جو ہے جتنے ووٹ سے جیتے تھے اتنے ووٹ 15 ہزار کا جو مارجن تھا ان کے ووٹ جو ہے وہ کینسل کر کے ان کو جتوا دیا. تو آپ کا سمجھتے ہیں اگر ایسے کیا گیا ری کاؤنٹنگ کے ذریعے آئینی ترمیم کے لیے سیٹیں دے دی گئیں حکومتی اطاعت کو، تو کیا یہاں پہ نقشہ پیش ہوگا؟ دیکھیں پلان اے جو تھا وہ یہ تھا کہ مخصوص نشستوں کی بندر بات کرنی ہے، وہ ختم ہو گیا. جی اس کے بعد یہ پلان بی ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کو، اور ایک جماعت جو ہے حکومتی جماعت جو ہے اس کو 2/3 میجورٹی دے کے آپ نے اپنی مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنی ہے. آپ نے جو بھی آپ کو مطلوبہ امینڈمنٹس ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، چاہے کسی کے ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یا ایسے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو یہ تیار ہیں. کو اپنی مرضی کے لیے ترمیم اس میں کرنے کے لیے. جی بالکل اس میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب تک ان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تب تک جو ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم سیاسی حالات کدھر جائیں گے؟ جی مجھے یہ بتا دیجئے، مطلب کر لیا انہوں نے ایسے. دیکھیں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک اس ملک کے منتخب نمائندوں کو ریپرزنٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں. ویورز جو ابھی جو 2 آخر میں جو ہم نے بات کی وہ موسٹ لائکلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کیا گیا تو پاکستان میں جمہوریت کا راسا برہم بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور عوام کا ریج اور پولیٹیکل جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہیٹ وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی. کیونکہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کی نظروں میں ہے. ہماری جو بدترین معاشی حالات اور اس کے ساتھ حکمرانوں کا جو طرز حکمرانی ہے، اور ان کے اوپر ایک داغ بھی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے چوری کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اچھا یہ ہے کہ جو ابھی محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، مطلب سب اداروں کو بیٹھ کر، سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کر بالکل سب کو سپیس دینا چاہیے، اور کوئی ایسا مستقل بندوبست کم از کم 1 سال کے لیے بنانا چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پوائنٹ پہ، ایک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہو سکیں. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.